إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج اگر ہم بچوں کو دیکھیں یا پھر نوجوانوں کو دیکھیں یا پھر جو ادھیڑ عمر کے یا پھر بوڑھوں کو دیکھ لیں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے بچے کسی اور کے فین ہیں، ہمارے بچے کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ بعض دفعہ بچے کٹنگ بھی کرواتے ہیں تو کہتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں کے طریقے کے مطابق کٹنگ کروا دو۔ بچے آج ہمارے لباس پہننے لگے تو کہنے لگے فلاں کے طریقے پر ہمارا لباس ہونا چاہیے، فلاں کا جیسا لباس ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں کا مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ ہے۔ نوجوان ہمارے کیا کرتے ہیں؟
اپنا اسٹائل، اپنی پوری زندگی جو ہے کسی اور کے مطابق وہ ڈھالنا چاہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی طرح تو نہیں بن پائے لیکن ان کا اسٹائل ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے، اور وہ سوچتے ہیں ہم بہت اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کئی علاقوں میں بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بھی کسی اور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہیں احساس تک نہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب وہ کہیں اور جانے والے ہیں، یہ احساس ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان جانا، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ بعض دفعہ کئی پیپرز وغیرہ میں مذہب اپنا لکھنا رہتا ہے تو وہاں بندہ مسلم یا اسلام کہہ کے لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں۔ در حقیقت وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن وہ مسلمان ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اسلام کو جانا ہی نہیں، اسلام کو پرکھا ہی نہیں کہ اسلام کہتا کیا ہے اور اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے ساتھی کیا کرتے ہیں، اسکول کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو ان کو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور تاریخ بھی ان لوگوں کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے جنہوں نے کارنامے انجام دیے، لیکن ایسا کارنامہ شاید ہی کسی نے انجام دیا ہوگا جو ہمارے اسلاف نے اور ہمارے صحابہ اکرام نے انجام دیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جزیرہ دنیا میں ایسا بھی ہے جہاں پر جانا بین ہے، منع ہے، وہاں پر کوئی انسان نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں پر انسانوں کی ایک ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو اگر کوئی انسان باہر سے وہاں پر جائے تو پھر وہ ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اور مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں۔ انسانوں کی بقا اور انسانوں کی حفاظت، سیفٹی کے لیے گورنمنٹ نے وہاں جانے سے منع کر دیا ہے، بین کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح کے انسان افریقہ کے جنگل میں بھی پائے جاتے تھے، وہاں پر صحابہ اکرام گئے اور صحابہ اکرام جانے کے بعد اسلام کا پرچم وہاں گاڑا۔ جب وہاں صحابہ اکرام جانے لگے تو افریقہ کے جو اوباش قسم کے لوگ تھے وہ آئے اور کہنے لگے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو اس جنگل کے اندر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اسلام کا پرچم گاڑنا ہے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اس میں دنیا کے سب سے خطرناک جانور رہتے ہیں، زہریلے جانور رہتے ہیں؟ کہا معلوم ہے۔ تو وہ جو اوباش قسم کے لوگ تھے وہ خوف اور ڈر کھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اس جنگل کے اندر گئے اور ایک صحابی رسول نے اعلان کیا کہ جنگل کے چرندوں، پرندوں، درندوں، زہریلے جانوروں، آج مہمانان رسول اس جنگل میں آئے ہیں، تم اس جنگل کو خالی کر دو۔ وہاں پر انہیں رکنا تھا، قیام کرنا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ درندے، چرندے، پرندے، شیر، سانپ، بچھو، جتنے بھی بڑے بڑے جانور تھے سب اپنے اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے بالکل صحابہ اکرام کے سامنے سے اس طرح جانے لگے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے سے جاتا ہے۔ یہ انقلاب انہوں نے لایا ہے، اور آج ہمیں ان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے جو تھوڑی بہت چیزیں بنا دی یا کچھ تھوڑا بہت انقلاب لایا بھی یا نہیں بھی لایا تو اس کو انقلاب بنا کر ہسٹری میں ہمارے نوجوانوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان گیلیلو اور گیلیلی کی ہسٹری تو جان لیتے ہیں، مارٹن لوتھر کی تو ہسٹری جان لیتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی اور خالد بن ولید کی ہسٹری نہیں جانتے اور ان کی تاریخ کو نہیں پڑھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کے اسلاف سے ناواقف ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث تو ہے، لیکن جو اسلاف نے اور ہمارے ائمہ اکرام نے اور صحابہ اکرام نے جو انقلابات برپا کیے ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ چونکہ آج ہم کسی ایک خاص شخصیت پر گفتگو کریں گے، وہ شخصیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔
ان کی شخصیت جو ہے بڑی زبردست شخصیت ہے. یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت سے، جس وجود اقدس سے اپنا رشتہ منسلک کیا، اپنے رشتے کو جوڑا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت عثمان ہے. سب سے پہلے نبی ہونے کے بعد، رسول ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی رشتہ داری کو جوڑا تو حضرت عثمان سے جوڑا. اور حضرت عثمان بھی کس خاندان سے؟ بنو امیہ کے خاندان سے. آج لوگ کہتے ہیں نا بنو امیہ جہنمی، امیہ والے ایسے ویسے، بنو امیہ پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. جس نبی نے، اگر اس نبی نے بنو امیہ پر لعنت کی ہوتی تو پھر بنو امیہ کے اس نوجوان سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کروایا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نبوت اور رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد اپنا رشتہ جوڑا تو حضرت عثمان سے جوڑا. لوگ ایک بڑا مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں خدیجہ افضل یا عائشہ افضل. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو شاید ہی کوئی مولوی اس پر بحث کرتا ہو. خدیجہ افضل یا عائشہ افضل، لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں. تو بالکل اس مسئلے کا واضح اگر جواب دیکھیں تو مسئلہ یہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرتے وقت نبی علیہ السلام صرف محمد بن عبداللہ تھے، اور حضرت عائشہ سے نکاح کرتے وقت محمد بن عبداللہ نہ رہے بلکہ محمد الرسول اللہ ہو گئے تھے. تو جس طرح محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ میں فرق ہے، اسی طرح سے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نبی جب حضرت خدیجہ سے نکاح کر رہے تھے وہاں اللہ کا کوئی پیغام نہیں آیا تھا، اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں فرمائی تھی. لیکن نبوت و رسالت لانے کے بعد، یعنی نبوت و رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد، پھر وہاں نبی کے سارے اختیارات ختم ہو گئے. اس وقت سارے اختیارات نبی کے تھے، لیکن جیسے نبی بن گئے، جیسے رسول بن گئے، پھر سارے اختیارات ختم ہو گئے. اور وہاں پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے. جو بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے نبی پر، اور نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے. نبوت اور رسالت کے بعد اللہ کا حکم ہوا ہوگا کہ عائشہ سے نکاح کر لیا جائے. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اللہ نے، اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا تو ابو بکر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح جناب محمد رسول اللہ سے کروایا. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں نہیں دکھلایا تھا کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کر لو. فرق دونوں میں واضح ہے. سب سے پہلا مقام و مرتبہ ہجرت کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو ملتا ہے ہجرت کرنے کا شرف، اگر کسی کو حاصل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ دین اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، دوسری مرتبہ سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اگر کسی کو ملتا ہے ہجرت کرنے کا تو وہ حضرت عثمان نے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پریشان ہیں، آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی معاملہ نہیں ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے. اے میرے پیارے نبی ان کا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تو یہی ہے کہ دین کو کیوں مانا، اسلام کو کیوں مانا، اللہ کی توحید کو کیوں مانا، محمد کی رسالت کو کیوں مانا. مسئلہ یہی ہے. پریشان ہے آپ کے صحابہ، آپ انہیں حکم دیجئے کہ وہ جہاں چاہیں ہجرت کر لیں. حضرت عثمان نے ایک دفعہ ہجرت کی تھی، دوسری مرتبہ بھی انہوں نے ہجرت کیا. دو مرتبہ ہجرت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک آدمی آیا، مثال کے طور پر ایک آدمی ممبئی سے یہاں آیا، اور یہاں آنے کے بعد اس نے ساری چیزیں یہاں پر سیٹ کر لی، اور سیٹ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے اپنی زندگی کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے، میں سیٹل ہو چکا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. پھر بندے پر پریشانی آتی ہے، پھر وہ یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور بھاگتا ہے، پھر وہاں اس کو سیٹ ہونے میں کتنا وقت لگے گا. صحابی رسول حضرت عثمان نے دو مرتبہ ہجرت کی ہے، اور 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف حضرت ابراہیم کے بعد 6000 سال کے بعد حضرت عثمان کو ملتا ہے. اب یہی نہیں،
حضرت عثمان کو لان تان لوگ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ایسے ویسے، اور بیٹی، صرف ایک بیٹی کی بنا پر کسی ایسی شخصیت کو ان محامد اور ان مقام کا باعث بنا دیتے ہیں اور ان مقامات پر انہیں فائز کر دیتے ہیں کہ اگر بیٹی کی ہی بنیاد پر اگر کسی کو ان مقامات پر فائز کرنا ہوتا تو وہ حضرت عثمان ہوتا. لیکن ایسے ایسے مقام اتنا غلو کر جاتے ہیں ان کی شان میں کہ وہ شان صرف اور صرف ایک نبی اور رسول کی ہو سکتی ہے، کسی صحابی کی، کسی تابعین کی نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی دیا، حضرت علی نے فاطمہ سے نکاح کیا، ان کا مقام ایسا ویسا. بالکل ہمارے نزدیک حضرت علی کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اس کی زبان کٹ جانی چاہیے. حضرت علی کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بھی بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی بھی صحابی رسول کے لیے گستاخی کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یقیناً ہمارے نزدیک وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے. صحابی رسول سے محبت ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، اور اس محبت کو ہم ایمان سے جوڑتے ہیں، عقیدے سے جوڑتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، بہت مقام و مرتبہ ہے، اجلہ صحابہ کرام میں سے ہیں. لیکن مقام تو حضرت ابو بکر کا بھی ہے، حضرت عمر کا بھی ہے. یہاں حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں دی جائیں اور حضرت علی کو ان مقامات پر فائز کر دیا جائے جن مقام کا صرف اور صرف اگر حقدار کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹی کو بنیاد بنا کر کسی کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ حضرت علی کو دے دی، نکاح کیا حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے. یہ وجہ بناتے ہیں. اگر یہی وجہ ہے تو پھر حضرت عثمان کی سیرت کو بھی اٹھائیں اور ان کی سیرت کو بھی پڑھیں، تو پھر ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کے بعد سب سے پہلے اگر بیٹی دی تو انہیں دی، حضرت علی کو بعد میں دیا. اور بیٹی جس کا نکاح پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کروا رہے ہیں، اس وقت تو حضرت علی جوانی کی سرحدوں میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا، بیٹی بیمار پڑ گئی. یہاں پر بھی ایک چیز نقطہ سامنے آتا ہے، بیٹی بیمار پڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا معاملہ ہے، کفار و مشرکین سے جنگ کرنا ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بیمار ہے مدینہ میں، اور میری بیوی ہی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی بھی ہے. بڑی بات یہ ہے، میری بیوی ہی نہیں بلکہ بیٹی آپ کی ہے اور اس کی حفاظت مجھے کرنی ہے. اللہ کے نبی، ایک طرف آپ کی بیٹی کی بیماری اور ایک طرف یہ جنگ، کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ عثمان جاؤ میری بیٹی کی عیادت کرنا، میری بیٹی کا دیکھ بھال کرنا، تمہیں جنگ میں شریک ہونے کا مقام و مرتبہ ملے گا اور تمہیں اتنی نیکیاں ملے گی. یہ چیز کسی کے لیے بیان فرمایا اللہ کے نبی نے؟ نہیں بیان فرمایا. چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں حضرت عثمان جاتے ہیں بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. حضرت عثمان وہاں گئے اور جانے کے بعد کئی دن تک ان کے پاس رہے، اور پھر اچانک سے خبر آتی ہے کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا. بیٹی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکفین و تدفین کا معاملہ کرنے کے بعد صحابہ اکرام کا جم گھٹا تھا، صحابہ اکرام کا ایک بہت بڑا مجمع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو سے نہیں کہا، پورے صحابہ اکرام کو بلایا اور صحابہ اکرام کو بلانے کے بعد کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، عثمان کو میں نے ایک بیٹی دی تھی، عثمان کو میں نے ایک بیٹی دی تھی، اور وہ بیٹی آج انتقال کر چکی ہے، آج اس کو میں نے دفن کر دیا ہے. میں نے دوسری بیٹی بھی عثمان کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کو وہیں پر کھڑے کھڑے اعلان کر دیا کہ میری دوسری بیٹی بھی عثمان کے لیے. دوسری بیٹی حضرت عثمان کو دی. فضیلت کو سمجھیے گا، مقام و مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دوسری بیٹی حضرت عثمان کے زوجیت میں آتی ہے اور ایک مرحلہ، ایک مدت چلتا ہے، اور پھر معاملہ ایسا آتا ہے کہ دوسری بیٹی بھی انتقال کر جاتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفین اور تدفین کا معاملہ ختم کیا. صحابہ اکرام کا وہی جمگھٹا جو پہلی بیٹی کے انتقال کے وقت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کرتے ہیں کہ عثمان میں نے تجھے ایک بیٹی دی, اس کا انتقال ہو گیا, دوسری بیٹی دے دی, دوسری کا بھی انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, کتنے 40 بیٹیاں ہوتی, اور ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, مرتی چلی جاتی, تو پھر میں تجھے چوتھی, پانچویں, چھٹی دیتا چلا جاتا. یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیا. کسی اور صحابی کو یہ مقام نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مسئلہ یہیں پر نہیں ختم ہوتا ہے, بلکہ وہاں پر حضرت علی نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ؟ ابو لہب یا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا. نکاح کرنے کا فیصلہ کیا. ادھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاتی ہے کہ حضرت علی نے, یعنی میرے شوہر نے یہ فیصلہ کیا ہے, ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا فیصلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے, اور بات پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بلاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کو بلاتے ہیں, کیونکہ علی کا جو رشتہ تھا وہ یہی تینوں لے کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پکڑا کب جاتا ہے کس کو؟ جب رشتے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے جو رشتہ لے کے آئے تھے. پکڑا گیا ان تینوں کو, تم تینوں یہ مسئلہ لے کے آئے تھے, اب دیکھو حضرت علی جو ہے ان سے شادی کرنے کا مسئلہ سامنے رکھے ہیں اور ان سے نکاح کا مسئلہ سامنے رکھ دیے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ صحابہ اکرام کا جمگھٹا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ سارے صحابہ کو مسجد میں جمع کرو. سارے صحابہ مسجد میں جمع ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ لا یجتمعوا, جمع نہیں ہو سکتے, بنت عدو واللہ و بنت محمد فی بیت واحد, جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر تمہیں نکاح ہی کرنا ہے ابو جہل کی بیٹی سے, طلق ابنتی, میری بیٹی کو پہلے طلاق دو, اور جاؤ اس سے نکاح کرنا ہے تو کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈانٹ, یہ پھٹکار حضرت علی کو دیا تھا. اس سے حضرت علی کی توہین نعوذ باللہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے. بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو تو کبھی اس طرح نہیں کہا, اور حضرت علی کو اس طرح کہا ہے اللہ کے نبی نے. پھر حضرت علی کو وہ مقام و مرتبہ کیوں دیا جاتا ہے اور حضرت عثمان کو اتنا نیچا کیوں کیا جاتا ہے؟ بالکل ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی رسول کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کو یہ مقام اور ان کا بالکل مقام نہیں. ہماری کچھ اوقات نہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے حضرت علی کے ساتھ, اور وہاں حضرت عثمان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے اگر مرتی چلی جاتی تو میں تجھے دیتا چلا جاتا. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے, بات آگے کیا بڑھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پر اتنا کیوں نہ مر مٹیں, اتنی محبت حضرت عثمان سے کیوں نہ ہو. اسلام کی خاطر جو حضرت عثمان نے قربانیاں دی ہیں, اسلام کی خاطر جو مدد و نصرت حضرت عثمان کی طرف سے آئی ہیں, شاید ہی کسی صحابی رسول کی طرف سے اسلام کی خاطر اتنی مدد و نصرت ہوئی ہو. کیا ہوا مسئلہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منبر پر کھڑے تھے, اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان کر رہے ہیں کہ جنگ کا معاملہ ہے, ہمیں جنگ کرنا ہے کفار و مشرکین سے. اونٹوں کی ضرورت ہے, اونٹ چاہیے. تو کون ہے جو اس جنگ کے لیے, دین اسلام کے لیے اپنے اونٹ قربان کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہا اللہ کے نبی 100 اونٹ میری طرف سے. کہا اچھا عثمان بیٹھ جاؤ, اور 100 اونٹ کوئی دینا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے, 200 اونٹ حضرت عثمان کی طرف سے ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ عثمان, اور 100 اونٹ کون دینا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے, 300 اونٹ. پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اچھا عثمان بیٹھ جاؤ، اب کوئی دوسرا اٹھے اور 100 اونٹ دے دے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 اونٹ میری طرف سے، 400 اونٹ ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، پھر حضرت عثمان اٹھے، کہا اللہ کے نبی اور 100 اونٹ میرے لیے، 500 اونٹ۔ ہمیں سننے میں تو لگتا ہے 500 اونٹ، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 500 اونٹ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور اس زمانے میں بھی 100 سرخ اونٹ کے لیے حضرت عمر تو محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے تھے، اور یہاں پر تو 500 اونٹ حضرت عثمان نے دین اسلام کے لیے وقف کیا۔ اللہ کے نبی کہتے عثمان بیٹھ جاؤ، کوئی ہے اور جو عثمان کے علاوہ 100 اونٹ دے اسلام کے لیے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور 100 اونٹ میری طرف سے، 600 اونٹ عثمان کی طرف سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے عثمان اب تو بیٹھ جاؤ، چلو اچھا دوسرا کوئی بتائے کہ کوئی اور ہے اسلام کے لیے 100 اونٹ اور دے دے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی 100 اونٹ اور میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عثمان بیٹھ جاؤ، قط بس کرو عثمان۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت جو تاریخی جملہ کہا تھا وہ غور کرنے کی بات ہے کہ عثمان اگر تم آج کے بعد کوئی نیک عمل نہیں بھی کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے کر رہے گا۔ آج کے بعد اگر کوئی تم نیک عمل نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے کر رہے گا۔ یہ مقام، یہ فضیلت، یہ شرف کس کو دیا اللہ کے نبی نے؟ بہت آسان ہے، حضرت عثمان ایسے ویسے، عثمان ایسا تھا ویسا تھا کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن ان کی فضیلت، ان کی سیرت کو اگر سمجھے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی بٹھا دیا، قط یا عثمان بیٹھ جا عثمان، بہت ہو گیا۔ 700 اونٹ کوئی معمولی اونٹ ہے اور معمولی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے بٹھا دیا، بیٹھو عثمان۔ اللہ کے نبی اگر پوچھتے چلے جاتے تو حضرت عثمان کہتے چلے جاتے اللہ کے نبی اور 100 اونٹ اور 100 اونٹ۔ شاید کہ حضرت عثمان خاموش ہو جاتے، نہیں ہوتے خاموش، بولتے چلے جاتے۔ یہ قربانیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے دیا۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کو پریشانیاں اور دشواریاں آنا شروع ہوئی، پانی کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ پانی کا مسئلہ کہ بھئی مسلمان اب پانی لے تو کہاں سے لیں؟ یہودی کا کنواں ہے، وہاں پر کرایہ دے کے پانی لیا جاتا ہے، تو مسلمان وہاں پر کرایہ دے دے کر پانی لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اعلان کیا کہ کون ہے جو وہ یہودی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے، ایک صحابہ کرام نے کیا کیا، حضرت عثمان نے کیا کیا، آدھا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب آدھا کنواں جو ہے کیسا ہوا، وہ تقسیم کیسی ہوئی کہ ایک دن مسلمانوں کے لیے تھا، ایک دن اس کے مالک کے لیے تھا، کنویں کے مالک کے لیے۔ اب مسلمان کیا کرتے تھے، چونکہ آج مسلمانوں کی باری ہے تو کل اس کا ہو جائے گا، مالک کا ہو جائے گا۔ اب اگر کل کوئی بندہ وہاں سے پانی لینے جاتا ہے تو اس کو کرایہ دینا پڑے گا۔ اور مسلمان تو اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ کل کے لیے ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، کل ہوگا تو کل کا تازہ پانی جا کے لے کے آئیں گے، آج ہی کل کا پانی لے کے آ جاتے تھے۔ اب اس سے اس یہودی کو بڑا گھاٹا ہونے لگا، اس نے کہا کہ نہیں، ایسے آدھا کنواں میں نہیں دے سکتا، لینا ہے تو پورا کنواں دو۔ حضرت عثمان نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ پورا کنواں وہ دینا چاہ رہا ہے، تو کون ہے جو مزید آدھا کنواں خرید کر دے دے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی آدھا کنواں بھی میں ہی خرید کے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، سارا کا سارا کنواں خرید کے دے دیا، اور اس کنویں کا نام بئر روما ہے غالباً۔ تو اس کنویں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عثمان نے خرید کر صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، دین اسلام کے لیے۔ اتنی ساری قربانیاں حضرت عثمان نے دی۔ اب دیکھیے معاملہ کیا ہو جاتا ہے، یہاں پر ایک ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو دین اسلام کے لیے کام کرتے ہیں اور انہیں چیلنج پیش آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک عالم دین نہیں ہے کہ ایک عالم دین تقریر کر رہا ہے، وہ حق کی بات کر رہا ہے، اس پر کوئی پریشانی آ گئی اور وہ ڈٹ کر رہا تو اس کے لیے اللہ بہت ساری نیکیاں دے گا۔ صرف اس میں ایک عالم دین نہیں بلکہ عام لوگ بھی، آپ تمام لوگ اس میں ہیں کہ دین اسلام کے لیے، آپ کی مسجد کے لیے، آپ کے مدارس کے لیے کچھ ضروری چیزیں چاہیے، آپ نے وہ چیزیں مہیا کر دی، یا پھر آپ کے مساجد و مدارس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں یا پھر بہت سارے چیلنجز آ گئے، آپ نے ان چیلنجز کا سامنا کیا، ڈٹ کے سامنا کیا، یقیناً آپ بھی اس عالم دین کے صف میں کھڑے ہوں گے جو دین کے لیے پریشانیاں، مصائب اور مصیبتیں جھیلتا ہے۔ آپ بھی اس انسان کے صف میں کھڑے ہوں گے جو دین کے لیے بڑے بڑے چیلنجز کو ایکسپٹ کرتا ہے اور ان کا حل نکالتا ہے۔ یہاں پر حضرت عثمان نے وہ کنواں وقف کیا مسلمانوں کے لیے، اور وقف کرنے کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں، پھر ابو بکر کا زمانہ گزرتا ہے، پھر عمر کا زمانہ گزرتا ہے، پھر جب عثمان کی خلافت کا دور سامنے آتا ہے تو حضرت عثمان کے خلافت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ سبائیوں نے حملہ کر دیا، بلوائیوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد بالکل کورونا وائرس کے وقت جس طرح سے لاک ڈاؤن چلا تھا وہی لاک ڈاؤن اس ٹائم پہ چلا تھا۔ حضرت عثمان بھی گھر کے اندر، باقی صحابہ اکرام بھی گھروں کے اندر، مسجد کوئی نہیں جا سکتا تھا، گھروں میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی۔ سبائیوں نے اتنا خطرناک حملہ کر رکھا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کریں تو کریں کیا کیا جائے، اتنا خطرناک حملہ ہوا ہے، گھر سے کوئی باہر نکلے تو جان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی حفاظت کرنے کو کہا ہے کہ اپنی جان ایسے ہی تم گھاٹے میں مت ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو۔ صحابہ نکلتے تو ہلاک ہو جاتے، لیکن صحابہ نکلے نہیں، گھروں میں ہی بیٹھ کر نمازیں پڑھنے لگے۔ حضرت عثمان 40 دن تک کچھ کھائے پیے نہیں، ڈیلی روزانہ ارادہ کرتے، نیت بناتے روزے کی، اور پھر نیت سے ہی، ارادے سے ہی افطار بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی ایک بیوی جس کا نام میرے ذہن سے ہٹا ہوا ہے فی الحال، تو وہ بیوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ میرے آقا، میرے شوہر، آپ نے مسلمانوں کے لیے وہ کنواں وقف کیا تھا اور آج بلوائیوں نے آپ کو اس کنویں سے روک کے رکھا ہے، آپ نے مسلمانوں کے لیے اتنا پانی بہایا اور آج آپ کو ایک گھونٹ کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ آپ دین اسلام کے لیے کتنی بھی محنت و مشقت کریں، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے تو بالکل یہ آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش ہے کہ آپ اللہ کی اس آزمائش کو کتنا حد تک برداشت کر پاتے ہیں۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑی پریشانی ہے، ہم سے نہیں ہوگا۔ بہت ساری جگہ بڑے عالم دین ہیں، وہ واقعہ بتا رہے تھے کہ گجرات میں جو دنگا ہوا تھا، اس دنگے میں ایک مسلمان کا پورا فیملی ختم ہو گیا۔ اس کی بچیاں تھیں، بچے تھے، ماں باپ تھے، اس کی بیوی تھی، پورا فیملی ختم ہو گیا، وہ اکیلا تنہا بچ گیا۔ اب وہاں اس دنگے سے پہلے جو وہاں پر پروگرامز ہوا کرتے تھے، ان پروگرامز میں وہ علماء کرام کو انگلیاں پکڑ پکڑ کر اسٹیج میں لایا کرتا تھا، علماء کرام کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر وہ پروگرامز کروایا کرتا تھا۔ لیکن اس دنگے کے بعد جب اللہ نے اس کے ساری فیملی کو ختم کر دیا، اس کے سارے خاندان کو ختم کر دیا، تو پھر وہ وہاں پر بگڑ گیا۔ اللہ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، ویسا سلوک کیا، میں نے یہ کیا، اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ نہیں، اللہ تو آزمانا چاہ رہا تھا بندے کو کہ بندہ اگر ابھی بھی ثابت قدم ہے دین اسلام پر تو پھر اس کو اللہ ڈائریکٹ جنت دے دے گا۔ دین اسلام پر مصیبتیں آتی ہی ہیں، برداشت ہمیں کرنا ہے۔ اب مسلمانوں کا خون اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر پائے۔ مسلمانوں، تمہیں برداشت کرنا آنا چاہیے۔ تمہارے صحابہ اکرام نے، اسلاف نے، خود تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر برداشت کی ہے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو۔ آج ہم پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ جاتی ہیں، مسئلہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، ادھر درد ادھر درد، یہ مسئلہ وہ مسئلہ کر کے ہم بہانے بناتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان کو روکا گیا اس کنویں سے، اور روکنے کے بعد حضرت عثمان بیٹھے ہیں، کئی ایام گزر گئے، 38-39 ایام گزر گئے، 40واں دن آتا ہے، 40واں روزہ بھی مکمل کرتے ہیں۔ اب حضرت عثمان بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے، وہیں پر سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد حضرت عثمان کی بیوی آ کے حضرت عثمان کو اٹھاتی ہے، اٹھیے۔ پھر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ اچانک سے سو گئے تھے؟ کہاں آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آ کے کہنے لگے کہ عثمان، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے 40 دن تک بھوکا پیاسا رہا ہے، 40 دن تک تم نے روزہ رکھا ہے، عثمان تم اب تک ارادے سے، نیت سے تم روزہ رکھتے آئے ہو اور افطار کرتے آئے ہو، تم فکر نہ کرو، آج کا روزہ جو ہے تم میرے ساتھ جنت میں کرو گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے حضرت عثمان کو یہ بتا رہے ہیں کہ عثمان تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج کا جو روزہ ہے وہ تم میرے ساتھ جنت میں کرو گے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان بیٹھے تھے، دوبارہ قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پیچھے سے بلوانوں نے حملہ کیا، پیچھے نے دشمنوں نے حملہ کیا، اور حملہ کیسے کیا؟ تلوار مارا حضرت عثمان کے پیچھے، اور جیسے تلوار مارا، حضرت عثمان کی بیوی بھی سامنے تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیوی کے سامنے شوہر کو تکلیف دیا جائے تو برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور شوہر بھی حضرت عثمان جیسا۔ کیا کیا بیوی نے؟ اپنا ہاتھ جو ہے حضرت عثمان کے پیٹھ کی طرف لے گئی، اور جیسے حضرت عثمان کی پیٹھ کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتی ہے، بلوائیوں نے تلوار مارا۔ تلوار مارنے کے بعد جیسے تلوار کا وار حضرت عثمان کی پیٹھ پر پڑتا ہے، پیٹھ پر وار پڑنے سے پہلے حضرت عثمان کی بیوی کی چاروں انگلیوں پر وہ تلوار کا وار پڑتا ہے، اور چاروں انگلیاں کٹ کر زمین پر گر جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام ہمیں فری میں مل گیا ہے، قدر و قیمت اسی لیے نہیں ہے۔ اگر یہ پریشانیاں جھیلنی ہوتی تو پھر مساجد کے صف بھرے ہوئے ہوتے، دین اسلام سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہوتا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی قربانیاں نہیں دینی پڑی ہے، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں اللہ کا دین لے کر، اللہ کی شریعت لے کر۔ پیدا ہوتے ہی جیسے بولنا آیا، ماں باپ نے سکھا دیا، بیٹا اللہ کہو، اللہ بیٹا اللہ کہتا ہے۔ اور وہاں جو لات و منات کے گانے گائے جاتے تھے، لات و منات کا نعرہ لگایا جاتا تھا، یہاں تک کہ 20 سال بندے کے لات و منات کی عبادت کرتے ہوئے گزر گئی۔ 25واں سال 30واں سال جب آتا ہے، 30 سال تک بندوں نے لات و منات کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ نے کہا اور پریشانیاں اٹھائیں دین اسلام کے لیے، تو پھر صحابہ اکرام نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے لات و منات کی عبادت کی ہے، ان کا نعرہ گایا ہے، ان کی عبادت کی ہے، ان کی پرستش کی ہے، ہم نے اتنے 360 بتوں کی عبادت کی ہے، ہم پھر اب ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ ہم تو بچپن سے اللہ کا نام ہی نہیں لیے۔ وہاں پر جیسے نبی کا اعلان آتا ہے، صحابہ اکرام اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہت ساری پریشانی، وہ پریشانیاں ہمیں جھیلنی نہیں پڑی، اسی لیے ہمیں قدر نہیں ہے، قیمت ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دین اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہاں پر حضرت عثمان کی بیوی کی چاروں انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور حضرت عثمان وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ اور جو خون کے قطرے جو گرے تھے حضرت عثمان کی شہادت کے وقت، حضرت عثمان کے جو خون کے قطرے گرے تھے اس صحیفے پر گرے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ صحیفہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے، اور اس میں آیتیں آج بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی، ہم اپنے اسلاف، اپنے صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، یقیناً ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں ان کی سیرتوں سے اسی لیے روکا جاتا ہے کہ بندہ کسی اچھے شخصیت کی سیرت کو پڑھے گا تو تھوڑے بہت اوصاف اس کے اندر آ ہی جائیں گے۔ خالد بن ولید کی سیرت کو بھی پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ بھائی اگر اس کی سیرت مسلمانوں نے پڑھ لیا اور اچھے سے سمجھ لیا تو پھر ان کے اندر ایک الگ جذبہ، الگ جنون اور الگ ہمت اور شجاعت پیدا ہو جائے گی۔ لوگوں کو، مسلمانوں کی سیرت اور مسلمانوں کے اسلاف کی سیرت سے اسی لیے روکا جا رہا ہے کہ ان کے اندر جنون اور پھر ہمت اور شجاعت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا والے چاہتے ہیں کہ مسلمان نیچے ہو جائیں، مسلمانوں کے اندر سے ہمت ختم ہو جائے، مسلمان بدنام ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، اور بس مسلمان صرف اپنے نام مسلمان تک رہ جائیں، ان کا کارنامہ ختم ہو جائے، ان کی تاریخ ختم ہو جائے۔ بہرکیف بہت ساری باتیں بتانے کے لیے ہیں، فی الحال وقت اجازت نہیں دیتا، اسی لیے ہم یہی کہیں گے کہ الہ العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، الہ العالمین ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون